بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، دو بڑی خبریں ہیں جو کہ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب ایک اور امتحان میں سرخرو ہو چکے ہیں۔ کس طرح سرخرو ہوئے، کس طرح سے اس امتحان سے جو ہے وہ نکلے، اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے پیش کروں گا، جبکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ شہباز شریف کس طرح سے اپنے ہی بھائی نواز شریف کے ساتھ ایک بڑا ہاتھ جو ہے وہ کر گئے ہیں، کس طرح سے انہوں نے نواز شریف کو ہی دھوکہ دے دیا ہے، اور نواز شریف اوبویسلی ان پر غصے میں بھی ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھوں گا، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما جو ہے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ رہنماؤں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، جبکہ مزید بھی رہنما جو ہیں وہ پارٹی چھوڑیں گے۔ وہ پارٹی کیوں چھوڑ رہے ہیں، کون سے وہ رہنما ہیں جنہوں نے یہ پارٹی چھوڑی، اس حوالے سے بھی جو اہم تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو ناظرین، آج کے ویلاگ سے جو پہلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ کپتان نے جو بجٹ تھا اسے پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا ہے۔ اسے جو ہے وہ پیش کیا گیا، شکوار جو ہے وہ اس کو بتایا گیا، اس کے بعد اس کی تحریک پیش کی گئی۔ تحریک جب پیش کی گئی تو اس میں 132 ارکین جو تھے وہ اپوزیشن کے تھے، جبکہ 170 سے زائد حکومت کے تھے، جس پر وہ تحریک کامیاب ہوئی۔ لیکن یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ جب بجٹ منظوری کا مرحلہ آیا، اس پر جو اپوزیشن ارکان تھے وہ صرف اور صرف، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو 84 میں سے صرف اور صرف 14 جو ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود تھے، جبکہ جو مزید باقی 70 تھے وہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے، بشمول شہباز شریف کے۔ اور یہ وہی شہباز شریف ہیں جو کہ بجٹ پیش ہونے سے پہلے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ حکومت کو بجٹ میں ٹف ٹائم دیں گے، اور اس حوالے سے کافی ملاقاتیں بھی انہوں نے کی، آصف زرداری سے بھی ملے، اشائیے بھی دیے گئے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر وہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملے، ان کی منتیں ترلے کرتے رہے، ان سے یہ کہا کہ زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ دوبارہ ملایا جائے، جس پر مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے راضی کیا۔ اس کے علاوہ لندن میں بیٹھے نواز شریف کو بھی انہوں نے اس حوالے سے راضی کیا کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملایا جائے تاکہ حکومت کو بجٹ منظور نہ کرنے دیا جائے۔ لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی تو اسمبلی کے اندر موجود رہتی ہے، لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ خود ہی اسمبلی میں موجود نہیں ہوتی، اور شہباز شریف جو کہ اس تمام مہم کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے کہ بجٹ منظور نہیں ہونے دینا، وہ خود بھی آج پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے، اور انہوں نے حکومت سے پہلے ہی ہار مان لی تھی۔ جب یہ تحریک پیش کی گئی تو تحریک جو ہے وہ حکومت نے اکثریت کے ساتھ اس کو پاس کروایا، اور اسی وقت ہی مسلم لیگ نون یہ سمجھ چکی تھی کہ ان کی یہاں پر جیت ممکن نہیں ہے، اسی لیے وہ دم دبا کر، پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے، اور شہباز شریف جو ہیں جو کہ obviously دعوے یہ کر رہے تھے، اور نواز شریف کو بھی انہوں نے اس حوالے سے کنونس کیا تھا، ایک مرتبہ پھر سے وہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کر گئے ہیں، اور یہ بہت بڑا اپ سیٹ ہے نواز لیگ کے لیے، اور خاص طور پر اپوزیشن کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، کہ ان کے جو دعوے تھے، جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عدم اعتماد جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں اسپیکر کے خلاف، کبھی کہہ رہے تھے ہم ڈپٹی اسپیکر کے خلاف لے کر آ رہے ہیں، اور جو ہے وہ اس حوالے سے درخواستیں بھی انہوں نے جمع کروائیں، لیکن ان کے پاس نمبر گیم کبھی بھی پوری نہیں تھی، صرف اور صرف وہ عوام کو دکھانے کے لیے اور عوام میں چیزوں کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے وہ یہ سارے جو حربے تھے وہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب بجٹ منظوری کے بعد اپوزیشن مزید کھل کر ایکسپوز ہو چکی ہے، اپوزیشن جو ہے اس کا یہ پتہ چل چکا ہے کہ وہ اس وقت کتنی زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اور آج کا جو بجٹ ہے جتنی بڑی نمبر گیم کے ساتھ حکومت نے پاس کروایا، خاص طور پر جس طرح سے ترین گروپ کی مخالفت تھی یا جو بڑے اتحادی تھے ان کی جانب سے بھی کچھ اس طرح سے اشارے مل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بجٹ جو ہے وہ منظور کرا لیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور کپتان جو ہے وہ ایک اور بڑے امتحان سے آج سرخرو ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے اہم لیگی رہنما نون لیگ کو چھوڑ رہے ہیں، کچھ نے چھوڑ چکا ہے، اور مزید بھی جو ہے وہ ان کی وکٹیں گریں گی۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے ناظرین کہ آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہیں
وہ جو ہے 25 جولائی کو ان کی ڈیٹ ہے، 25 جولائی کو آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوں گے، لیکن اس سے قبل ہی آزاد کشمیر کے ہی کچھ بڑے لیگی رہنما، کچھ وزراء جو کہ حکومت کا حصہ تھے، انہوں نے پہلے حکومت بھی کی لیکن اب جو ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کو بھی واپس کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو معاملہ ناظرین کچھ اس طرح سے ہے کہ آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات سے قبل اب تک پاکستان مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے 4 وزراء، صدارتی مشیر، رکن اسمبلی سمیت متعدد لیگی رہنما پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے 2 وزراء، جن میں اب میں یہ نام ان کے لینے جا رہا ہوں، سردار میر اکبر اور چودھری شہزاد شامل ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہیں، ان دونوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے اور الیکشن سے قبل جو ہے یہ دونوں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین رکن اسمبلی علی رضا نے بھی وفاق میں حکمران جماعت تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین سردار سکندر، ان کے بیٹے وزیر فاروق سکندر نون لیگ کو چھوڑ کر مسلم کانفرنس میں شامل ہوئے ہیں، جبکہ اعجاز یوسف نے صدارتی مشیر کا عہدہ چھوڑ کر آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اوبیسلی انہوں نے مسلم لیگ نون کو تو چھوڑ دیا ہے، لیکن کچھ مسئلہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے انہیں شاید پی ٹی اے کی ٹکٹ نہیں ملی، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم آزاد حیثیت سے لڑیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین صرف یہی نہیں، ایک اہم نام میں آپ ناظرین کے سامنے لینے جا رہا ہوں، وزیر اوقاف راجہ عبدالقیوم نے آزاد کشمیر انتخابات کے لیے نون لیگ کا ٹکٹ واپس کر دیا ہے۔ انہیں پہلے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ایشو ہوا، لیکن ٹکٹ ایشو ہونے کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کو واپس کر دیا، یعنی کہ نواز شریف کو انہوں نے دھتکار دیا۔ ان کے منہ پہ یہ چپیڑ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں الیکشن سے پہلے ان کے اپنے وزراء، ان کے جو اہم رہنما ہیں، بڑی وہاں پر شخصیات ہیں آزاد کشمیر میں، اور ان کا وہاں پر اثر و رسوخ ہے، ایک ووٹ بینک ہے، انہوں نے نواز لیگ کو چھوڑ دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یہاں سے ناظرین پتہ چلتا ہے کہ کپتان نے اپنے پنجے جو ہے وہ کس مضبوطی کے ساتھ آزاد کشمیر میں گاڑ لیے ہیں، اور پنجاب سے صفایا کرنے کے بعد اب آزاد کشمیر سے بھی مسلم لیگ نون کا صفایا ہونے جا رہا ہے، اور یہ تمام ہار مسلم لیگ نون کو واضح دکھائی دے رہی ہے۔ اسی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہوں نے آج بجٹ میں کسی طرح کی کوئی تنقید یا جو ہے ریزسٹنس شو نہیں کی۔ نارملی طور پر بجٹس میں جو ہے وہ اوبیسلی ایک دوسرے سے تلخ کلامی بھی وہاں پر کی جاتی ہے اور وہاں پر بڑا شور شرابہ اور ہنگامہ ہوتا ہے، لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور نون لیگ جو ہے، نون لیگ کے جو ایک کاغذی شیر یا لگڑ شیر اگر پنجابی میں کہا جائے تو وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگ گئے ہیں، اور انہیں آئندہ انتخابات 2023 میں بھی اپنی ہار نظر آ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے بہت اہم لیگی رہنما ہوں گے جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں شاید وہ شمولیت اختیار کریں، لیکن وہ نواز لیگ کو خدا حافظ جو ہے وہ کہیں گے۔ ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔